کتنا افسوسناک، کتنا پردرد سانحہ ہے کہ وہی نازنی جو کبھی ہمارے گوشۂ جگر میں بستی تھی، اسی کے گوشۂ جگر میں چبھنے کے لیے ہمارا خنجر آبدار بے قرار ہو رہا ہو۔ جس کی آنکھیں ہماری حیات کے لیے چھلکتے ہوئے ساغر تھیں، وہی آنکھیں ہمارے دل میں شعلے اور خون کا طوفان برپا کریں۔ حسن اسی وقت مایہ راحت و شادمانی ہے، نعمت روحانی ہے، جب تک اس کے قالب میں عصمت کی روح حرکت کر رہی ہو، ورنہ وہ مایہ شر ہے، زہر اور عفونت سے لبریز، اسی قابل کہ وہ ہماری نگاہوں سے دور رہے اور پنجہ و ناخن کا شکار بنے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نعیمہ حیدر کی آرزوؤں کی دیوی تھی، طالب و مطلوب کی تمیز نہ تھی، ایک طرف کامل دلجوئی تھی، دوسری طرف کامل رضا۔ تب تقدیر نے پانسا پلٹا، گل و بلبل میں نسیم کی غمازیاں شروع ہوئیں، شام کا وقت تھا، آسمان پر شفق کی دلفریب سرخی چھائی ہوئی تھی۔ نعیمہ امنگ اور فرحت اور شوق سے امڑی ہوئی بالا خانے پر آئی، اسی شفق کی طرح اس کا چہرہ بھی اس وقت گلگوں ہو رہا تھا۔ عین اسی وقت وہاں کا صوبیدار ناصر اپنی باد رفتار گھوڑے پر سوار ادھر سے نکلا، اور نگاہ اٹھی تو حسن سبیح کا کرشمہ نظر آیا، گویا چاند شفق کے حوض میں نہا کر نکلا ہے۔ تیر نگاہ جگر کے پار ہوا، کلیجہ تھام کر رہ گیا، اپنے محل کو لوٹا۔ نیم جان اور خستہ ہوا خواہوں نے طبیب کی تلاش کی، اور تب راہ و رسم پیدا ہوئی۔ پھر تالیف و تعشق کی دشوار منزلیں طے ہوئیں۔ وفا اور حیا نے بہت بے رخی دکھائی، مگر محبت کے شکوے اور عشق کی کفر شکن دھمکیاں آخر غالب آئیں۔ عصمت کا خزانہ لٹ گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہو سکتا تھا، ایک طرف بدگمانی، دوسری طرف تسنع اور ریاکاری۔ شکر رنجیوں کی نوبت آئی، پھر دل خراشیاں شروع ہوئیں، حتیٰ کہ دلوں میں میل پڑ گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نعیمہ ناصر کی آغوش محبت میں پناہ گزیں ہوئی، اور آج 1 مہینے کی بے قراری اور انتظار کے بعد حیدر اپنے جذبات کے ساتھ برہنہ شمشیر پہلو میں چھپائے اپنے جگر کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو نعیمہ کے خون سے بجھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور اندھیری رات تھی۔ جس طرح حرم سرائے فلک میں حسن کے ستارے جگمگا رہے تھے، اسی طرح ناصر کی شبستان حرم بھی حسن کی شمعوں سے روشن تھی۔ ناصر 1 ہفتے سے کسی مہم پر گیا ہوا ہے، اس لیے دربان غافل ہیں۔ انہوں نے حیدر کو دیکھا، مگر ان کے منہ لقمہ تر سے بند تھے۔ خواجہ سراؤں کی نگاہ پڑی، لیکن وہ پہلے ہی شرمندہ احسان ہو چکے تھے۔ خواصوں اور کنیزوں نے بھی پرمانی نگاہوں سے اس کا استقبال کیا، اور حیدر انتقام کے نشے میں گنہگار نعیمہ کی خوابگاہ ناز میں جا پہنچا، جہاں کی ہوا سندل اور گلاب سے معطر تھی۔ کمرے میں ایک مومی شمع روشن تھی، اور اس کی رازدارانہ روشنی میں آرائش اور تکلف کی گلکاریاں نظر آتی تھیں، جو عصمت جیسی بیش بہا جنس کے بدلے میں خریدی گئی تھیں۔ وہیں عشرت اور ملاحت کی گود میں لیٹی ہوئی نعیمہ مست خواب تھی۔ حیدر نے ایک بار نعیمہ کو آنکھ بھر کر دیکھا، وہی موہنی صورت تھی، وہی دل ربایانہ ملاحت اور وہی تمنا خیز شگفتگی، وہی نازنین جسے ایک بار دیکھ کر بھولنا غیر ممکن تھا۔ ہاں، وہی نعیمہ تھی، وہی سعد سیمی جو کبھی اس کے گلے کا ہار بنتے تھے، وہی منہ عنبری جو کبھی اس کے شانوں پر لہراتے تھے، وہی پھول سے رخسار جو اس کی نگاہ شوق کے سامنے سرخ ہو گئے تھے۔ انہی گوری گوری کلائیوں میں اس نے 9 شگفتہ کلیوں کے کنگن پہنائے تھے، اور جنہیں وہ وفا کے کنگن سمجھتا تھا۔ اسی گلے میں اس نے پھولوں کے ہار سجائے تھے اور انہیں پریم کا ہار خیال کیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ پھولوں کے ہار اور کلیوں کے کنگن کے ساتھ وفا کے کنگن اور پریم کے ہار بھی مرجھا جائیں گے۔ ہاں، یہی گلاب کے سے ہونٹ ہیں جو کبھی اس کی دلجوئیوں میں پھول کی طرح کھل جاتے تھے، جن سے الفت کی دلاویز مہک اڑتی تھی، اور یہی وہ سینہ ہے جس میں کبھی اس کی محبت اور وفا کا جلوہ تھا، جو کبھی اس کی محبت کا کاشانہ تھا، مگر جس پھول میں دل کی مہک تھی، اس میں دغا کے کانٹے ہیں۔ حیدر نے شمشیر آبدار پہلو سے نکالی اور دبے پاؤں نعیمہ کی طرف آیا، لیکن اس کے ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ جس کے ساتھ عمر بھر زندگی کی سیر کی، اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے اس پر رقت کا غلبہ ہوا۔ اس کی آنکھیں آبگوں ہو گئیں، دل میں حسرتناک یادگاروں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ کیا خوبی تقدیر ہے کہ جس محبت کا آغاز ایسا پرمسرت ہو، اس کا انجام ایسا دل خراش ہو۔ اس کے پیر تھر تھرانے لگے، لیکن غیرت نے للکارا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی تصویریں اس کی کمزوری پر مسکرائیں، مگر کمزور ارادہ ہمیشہ سوال و دلیل کی آڑ لیا کرتا ہے۔ حیدر کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا اس باغ محبت کے اجاڑنے کا الزام میرے اوپر نہیں ہے؟ جس وقت بدگمانیوں کے اخوے نکلے، اگر میں نے تانے اور نفرین کے بجائے دلداریوں سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ میری ہی ستم شعاریوں نے محبت اور وفا کی جڑ کاٹی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، کسی سہارے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس عورت نے محبت کے مزے اٹھائے ہوں اور الفت کی ناز برداریاں دیکھی ہوں، وہ تان اور تحقیر کی آنچ کیا سہ سکتی ہے؟ لیکن پھر غیرت نے اکسایا،
گویا وہ دھندلی شمع بھی اس کی کمزوریوں پر ہنسنے لگی۔ غیرت اور استدلال میں سوال و جواب ہو رہے تھے کہ دفتن نعیمہ نے کروٹ بدلی اور انگڑائی لی۔ حیدر نے تلوار اٹھائی، خطرہ جان میں پس و پیش کہاں۔ دل نے فیصلہ کر لیا، تلوار اپنا کام کرنے ہی والی تھی کہ نعیمہ نے آنکھیں کھول دیں۔ موت کی کٹار سر پر نظر آئی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ حیدر کو دیکھا، صورتحال سمجھ میں آ گئی، بولی حیدر۔ حیدر نے اپنی خفت کو غصے کے پردے میں چھپا کر کہا، ہاں میں ہوں حیدر۔ نعیمہ سر جھکا کر حسرتناک انداز سے بولی، تمہارے ہاتھوں میں یہ چمکتی ہوئی تلوار دیکھ کر میرا کلیجہ تھر تھرا رہا ہے۔ تمہیں نے مجھے ناز برداریوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ذرا دیر کے لیے اس کٹار کو میری آنکھوں سے چھپا لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، لیکن مجھے نہ معلوم تھا کہ تم اتنے بے رحم اور سنگ دل ہو۔ میں نے تم سے دغا کی ہے، تمہاری خطاوار ہوں، لیکن حیدر یقین مانو، اگر مجھے چند آخری باتیں کہنے کا موقع نہ ملتا تو شاید میری روح کو دوزخ میں بھی یہی آرزو رہتی۔ سزائے موت سے پہلے اپنے یگانوں سے آخری ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔ کیا تم میرے لیے اتنی رعایت کے بھی روادار نہ تھے؟ مانا کہ اب تم میرے کوئی نہیں ہو، مگر کسی وقت تھے، اور تم چاہے اپنے دل میں سمجھتے ہو کہ میں سب کچھ بھول گئی، لیکن میں اتنی محبت فراموش نہیں ہوں۔ اپنے ہی دل سے فیصلہ کرو، تم میری بے وفائیاں چاہے بھول جاؤ، لیکن میری محبت کی دلشکن یادگاریں نہیں مٹا سکتے۔ میری آخری باتیں سن لو اور اس ناپاک زندگی کا قضیہ پاک کرو۔ میں صاف صاف کہتی ہوں، اس آخری وقت میں کیوں ڈروں؟ میری جو کچھ درگت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ ناراض نہ ہو، اگر تمہارا خیال ہے کہ میں یہاں پھولوں کی سیج پر سوتی ہوں تو وہ غلط ہے۔ میں نے عصمت کھو کر عصمت کی قدر جانی ہے۔ میں حسین ہوں، نازک اندام ہوں، دنیا کی نعمتیں میرے لیے حاضر ہیں، ناصر میری رضا کا غلام ہے، لیکن میرے دل سے یہ خیال کبھی دور نہیں ہوتا، وہ صرف میرے حسن اور ادا کا بندہ ہے۔ میری عزت اس کے دل میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں خواصوں اور دوسرے محلوں کے پرمانی اشارے و کنائے میرے خون و جگر کو نہیں جلاتے؟ اف، میں نے عصمت کھو کر عصمت کی قدر جانی ہے، لیکن میں کہہ چکی ہوں اور پھر کہتی ہوں کہ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ حیدر نے پہلو بدل کر پوچھا، کیوں کر؟ نعیمہ نے اسی انداز سے جواب دیا، تم نے مجھے بیوی بنا کر نہیں معشوق بنا کر رکھا، تم نے مجھے ناز برداریوں کا عادی بنا دیا، لیکن فرض کا سبق نہیں پڑھایا۔ تم نے کبھی اپنی باتوں سے نہ فعلوں سے مجھے خیال کرنے کا موقع دیا کہ اس محبت کی بنیاد فرض پر ہے۔ تم نے مجھے ہمیشہ رعنائیوں اور مستیوں کے طلسم میں پھنسائے رکھا اور مجھے نفس کی وارفتگی کا غلام بنا دیا۔ جس کی کشتی پر فرض کا ناخدا نہ ہو تو پھر اسے دریا میں ڈوب جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا حاصل؟ اب تو تمہاری غیرت کی کٹار میری خون کی پیاسی ہے اور یہ سر تسلیم اس کے سامنے خم ہے۔ ہاں، میری ایک آخری تمنا ہے، اگر تمہاری اجازت پاؤں تو کہوں۔ یہ کہتے کہتے نعیمہ کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب آ گیا اور حیدر کی غیرت اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ غمگین انداز سے بولا، کیا کہتی ہو؟ نعیمہ نے کہا، اچھا اجازت دی ہے تو انکار نہ کرنا۔ مجھے ایک بار پھر ان اچھے دنوں کی یاد تازہ کر لینے دو جب موت کی کٹار نہیں محبت کے پیکان جگر کو چھیدا کرتے تھے۔ ایک بار پھر مجھے اپنی آغوش الفت میں لے لو، میری آخری التجا ہے۔ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو میری گردن کی حمائل بنا دو۔ بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ دغا کی ہے، بھول جاؤ کہ یہ جسم گندا اور ناپاک ہے، مجھے محبت سے گلے لگا لو اور یہ مجھے دے دو۔ تمہارے ہاتھوں میں زیب نہیں دیتی، تمہارے ہاتھ میرے اوپر نہ اٹھیں گے۔ دیکھو کہ ایک کمزور عورت کس طرح غیرت کی کٹار کو اپنے جگر میں رکھ لیتی ہے۔ یہ کہہ کر نعیمہ نے حیدر کے کمزور ہاتھوں سے وہ شمشیر آبدار چھین لی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ حیدر جھجکا، لیکن وہ صرف عارفانہ جھجک تھی۔ غیرت اور جذبہ انتقام کی دیوار ٹوٹ گئی، دونوں ہم آغوش ہو گئے اور دونوں کی آنکھیں امڑ آئیں۔ نعیمہ کے چہرے پر ایک دلاویز جاں بخش تبسم نظر آیا اور متوالی آنکھوں میں مسرت کی سرخی جھلکنے لگی۔ بولی، آج ایسا مبارک دن ہے کہ دل کی سب آرزوئیں پوری ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ کمبخت آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس سینے سے لپٹ کر اب میں الفت کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تم نے مجھے کتنی بار پریم کے پیالے پلائے ہیں، اس شیشہ و ساغر کی یاد نہیں بھولتی۔ آج ایک بار پھر میں الفت کے دور چلنے دو، بادۂ مرگ سے پہلے الفت کی شراب پلا دو۔ ایک بار پھر میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لو، میری طرف انہی پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر جو کبھی آنکھوں سے نہ اترتی تھی پی جاؤ۔ مرتی ہوں تو خوشی سے مروں۔ نعیمہ نے اگر عصمت کی قدر جانی تھی تو حیدر نے بھی محبت کو کھو کر محبت کی قدر جانی تھی۔ اس پر اس وقت ایک مدہوشی کا عالم طاری تھا۔ ندامت اور التجا اور سر تسلیم یہ غصہ اور انتقام کے مہلک دشمن ہیں، اور ایک نازنین کے نازک ہاتھوں میں تو ان کی کاٹ شمشیر آبدار کو مات کر دیتی ہے۔ میں ناب کے دور چلے اور حیدر نے مستانہ بلا نوشی کے ساتھ پیالے پر پیالے خالی کرنے شروع کیے۔ اس کے جی میں بار بار آتا ہے کہ نعیمہ کے پیروں پر سر رکھ دوں کہ اس اجڑے ہوئے آشیانے کو آباد کرو۔ پھر سرور کی کیفیت پیدا ہوئی اور اپنے قول و فعل پر اسے اختیار نہ رہا
वो रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उन दगा के प्यालों ने उसे सरनिगूं कर दिया। हैदर कई घंटों तक बेसुध पड़ा रहा। जो चौंका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूत बंधे हुए थे। उसने भौचक्का होकर इधर उधर देखा। नईमा उसके सामने वही खंजरे आबदार लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिलाना तबस्सुम की सुर्खी थी। फर्जी माशूक की सफाकी और खंजरबाजी के तराने वो बारहा गा चुका था, मगर उस वक्त उसे उस नज़ारे से शायराना लुत्फ उठाने का जीवट न था। खतरा जान नशे के लिए तुर्शी से भी ज्यादा कातिल है। घबराकर बोला, नईमा? नईमा ने तेज लहजे में कहा, हाँ मैं हूँ नईमा। हैदर गुस्से से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? नईमा ने जवाब दिया, जब वो मर्द जिसे खुदा ने शुजाअत और कुव्वत और हौसला दिया है दगा का वार करता है तो उसे मुझसे यह सवाल करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरतों के हथियार हैं, क्योंकि औरत कमजोर होती है। लेकिन तुमको मालूम हो गया होगा कि औरत के नाजुक हाथों में हथियार कैसी काट करते हैं। देखो, ये वही शमशीर आबदार है जिसे तुम गैरत की कटार कहते थे। अब ये गैरत की कटार मेरे जिगर में नहीं, तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर, इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत व हुर्मत, नंगो नामूस सब कुछ खोकर भी कुछ न सीखा। तुम मर्द थे, नासिर तुम्हारा रकीब था, तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार का जौहर दिखाना था। लेकिन तुमने निराली रविश इख्तियार की और एक बेकस औरत पर दगा का वार करना चाहा, और अब तुम उसी औरत के सामने बेदस्तोपा पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। मैं एक लम्हे में इसे मसल सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें मेरा मिन्नत गुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की जिंदगी से बेहतर है। लेकिन तुम्हारे ऊपर रहम करूंगी, मैं तुम्हारे साथ फैयाजी का बर्ताव करूंगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत के मुस्तहिक नहीं हो। जो गैरत चंद मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए वो असली गैरत नहीं है। हैदर, तुम कितने सादा लौ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने इस्मत जैसी बेबहा जिन्स देकर ये ऐश और तकलीफ पाया है, वो जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख लूटना चाहती है। जब तुम सब कुछ खोकर जिंदगी से बेजार नहीं हो, तो मैं सब कुछ पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं? अब रात बहुत कम रह गई है, यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी शफात भी तुम्हें नासिर के गुस्से की आग से नहीं बचा सकेगी। तुम्हारी ये गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ गैरत भी खो दी।